ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، عمران احمد خان نیازی، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ جیسے اور علی امین گنڈاپور لوگ جیسے لوگ اس ملک کے اندر قرآن کا قانون اور شریعت کا نظام نافذ کریں گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے نظر میں مولانا فضل الرحمان سے بڑا گنہگار تو کوئی نہیں. آپ کے نظر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. لائق احترام جناب صدر مجلس مفتی عبدالحق عثمانی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کورنگی کراچی، برادر مکرم مولانا فیض الرحمان عابد صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع کورنگی کراچی، میزبان محترم ہر دل عزیز شخصیت میرے پیارے بھائی جناب فاروق خلیل صاحب، اکابر علماء کرام، عہدیداران اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مجھ سے قبل جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے نائب امیر حضرت مولانا عبدالکریم عابد صاحب اور صوبہ سندھ کے خازن حضرت مولانا محمد غیاث صاحب نے تفصیلی انداز میں معروضات آپ کے سامنے رکھے. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گفتگو کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. مجھ سے قبل مقررین نے مختلف موضوعات کو چھیڑ دیا ہے اور میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان کھڑا کر دیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے تو وہ کم ہے. کس بات کا؟ اس کا کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا. اگر رب ہمیں جانور بنا دیتا تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھا کیا بھلا؟ پھر اس بات پہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا. خدا نخواستہ اگر ہم کافر ہوتے تو کوئی اللہ سے پوچھنے والا تھا کیا بھلا؟ پھر اس بات پہ شکر کہ اللہ نے مرد پیدا کیا. خاتون بنا دیتا تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھا کیا بھلا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. ہم روزمرہ کی اپنی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کا مقصد گو کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بچوں کی ضروریات
لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری زندگی صبح اٹھنے سے رات سونے تک نوکری، کاروبار، گھر، بیوی، بچے، یار دوست، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، یہ ہماری زندگی ہے۔ بہت بڑے ہم دیندار ہو گئے اور دیندار بن گئے اور اسلام سے تعلق جڑ گیا تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی دینی ذمہ داری پوری کر دی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، مالدار ہیں تو ہم حج ادا کرتے ہیں، کچھ اور مالدار ہیں تو غریبوں کا خیال رکھ لیتے ہیں۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ گرمی، یہ سردی، یہ ہوا، یہ بارشیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو آپ میرے لیے ہو۔ سرور کونین، سرکار دو عالم، تاجدار انبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، بلند اور بالا قدر، رحمت کے سمندر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میری بات پر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروباری کام سے لگتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی صادق نہیں، کوئی امین نہیں، کوئی سچار نہیں، کوئی با اخلاق نہیں، کوئی با کردار نہیں۔ آپ کے اخلاق کی تعریف بھی کفار کر رہے ہیں، کردار کی بھی، سچائی کی بھی، کاروبار کی بھی تعریف کفار کر رہے ہیں، لیکن جب یہی سچار، با کردار، با اخلاق، با ہمت شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ یہاں لات کی حکمرانی نہیں چلے گی، یہاں منات کی حکمرانی نہیں چلے گی، یہاں قیصر و کسریٰ کی حکمرانی نہیں چلے گی، یہاں عزیٰ کی حکمرانی نہیں چلے گی، یہ دھرتی اللہ کی ہے، اس دھرتی پر اللہ کا نظام چلے گا۔ تو کل تک جو حضور انور کی تعریف کر رہے تھے، آج وہی جان کے دشمن بن گئے، پتھر بھی مار رہے ہیں، تو رسول انور ہجرت پر بھی مجبور ہیں، مکہ چھوڑنے پر مجبور ہیں، کعبے کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی کا مقصد صرف کاروبار نہیں، صرف صادق اور امین بننا نہیں، زندگی کا مقصد صرف اچھے اخلاق والا بننا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! کل قیصر و کسریٰ تھا اور رسول انور نے
طرف عشاقان محمد مصطفیٰ ہیں جو رسول انور کی سنت اور سیرت کو زندہ کرتے ہوئے آج بھی امریکہ اور اسرائیل کی غلامی سے انکار کرتے ہیں، ان کے حکمرانی سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء کی مدنی زندگی کو آپ کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ کیا حضور کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو آپ حکمرانی سے تعبیر کریں گے یا غلامی سے تعبیر کریں گے؟ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کے حیثیت میں حضور انور نے اسلامی ریاست کا خاکہ امت کے سامنے پیش کیا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کے حیثیت میں امت کے سامنے اسلامی ریاست کا خاکہ پیش کیا۔ جناب فاروق اعظم، جناب صدیق اکبر، مصلی کے امام، منبر کے خطیب اور خلیفہ راشد، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے سربراہ، اسلامی ریاست کے حکمران، جناب فاروق اعظم، مصلی کے وارث، منبر کے وارث، رسول اللہ کے خلیفہ اور وقت کے حکمران اور حاکم، جناب عثمان ذی النورین، مصلی کے وارث، منبر کے وارث، وقت کے حاکم اور حکمران، جناب حیدر کرار، مصلی کے وارث، منبر کے وارث اور وقت کے حاکم اور حکمران، جناب امیر معاویہ، مصلی کے وارث، منبر کے وارث، وقت کا حاکم اور حکمران۔ خلافت عثمانیہ تک اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جن کی آج امت مثالیں پیش کرتی ہے، وہ مصلی کے بھی وارث، وہ منبر کے بھی وارث، وہ محراب کے بھی وارث، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ وقت کے حاکم اور حکمران۔ کیونکہ یہ منبر مذہبی اور دیندار طبقے کو وراثت میں ملا، یہ محراب، یہ پگڑی، یہ داڑھی رسول اللہ کی سنت۔ تو خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ سیاسی میدان بھی سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ آج سیاست گالی بن گئی ہے، اور آج عام لوگوں کے سامنے کوئی مولوی سیاست کی بات کرتا ہے تو معاشرہ اس مولوی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سیاسی مولوی ہے۔ حضور کا وارث، 5 وقت نماز پڑھنے والا، سال میں 2 3 قرآن کے ختم پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا، وہ آج اس مولوی کو بھی معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، بڑے مشکل جملے کہہ رہا ہوں، وہ اس عالم اور اس مولوی کو بھی منافق مولوی سمجھتے ہیں جو مولوی سیاست کی بات کرتا ہے۔ یہ حال ہے کہ آج معاشرہ مولوی کو بھی سیاسی مولوی سے سمجھتا ہے۔ آج ملک اس نہج پہ کیوں پہنچا ہے کہ نہ ماں کی عزت، نہ بہن کی عزت، نہ بیٹی کی عزت محفوظ ہے، نہ نوجوان کی جان محفوظ ہے، نہ میرٹ پر روزگار ہے، نہ ہسپتال میں علاج ہے، نہ قرآن کا قانون اور شریعت کا نظام ہے۔ اس لیے کہ ہم نے منبر اور محراب تو سنبھالا ہے، لیکن ہم نے سیاسی میدان رسول اللہ کے غلاموں کے ہاتھ سے نکال کر امریکہ اور اس کے پٹھوں کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ جب یہ سیاسی میدان
امریکہ کے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ یہ قرآن کے قاریوں کے بجائے، حضور کے دین کے عالموں کے بجائے، جب سیاسی میدان زانیوں، شرابیوں، چوروں، لوٹوں، لٹیروں، لینن، مارکس، جوائنٹ ٹائم، ماؤ زیدن، آکسفورڈ کے فارغ تحصیلوں کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ کیا یہ ملک، معذرت کے ساتھ میرا آج ایک بڑا چبھنے والا سوال ہے آپ نوجوانوں سے، میرا یہ چبھنے والا سوال ہے اس معاشرے میں بسنے والے ان انسانوں سے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے انگریز کے خلاف جنگ اس لیے لڑی تھی؟ کیا ہمارے بڑوں نے اس خطے میں انگریز کے ناپاک قدموں سے اس خطے کو صاف اس لیے کیا تھا اور اپنی گردنیں کٹوا دی، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے دی، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو گئیں، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ ملک لیاقت علی خان کے حوالے کریں گے؟ کیا اس لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی کہ قرآن کے قانون کی امیدیں ہم جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف اور جنرل کیانی اور جنرل باجوہ سے امیدیں لگا کے بیٹھیں گے؟ کیا یہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے عزتیں اس لیے گوا دی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نظام ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، عمران احمد خان نیازی، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ جیسے اور علی امین گنڈاپور لوگ جیسے لوگ اس ملک کے اندر قرآن کا قانون اور شریعت کا نظام نافذ کریں گے؟ کہاں جا رہے ہو آپ کے نظر میں مولانا فضل الرحمان سے بڑا گنہگار تو کوئی نہیں؟ آپ کے نظر میں مولانا فضل الرحمان سے بڑا ملک کا دشمن تو کوئی نہیں؟ مجھے بتاؤ پھر خیر خواہ زرداری صاحب ہی ہوں گے نا، پھر شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، عمران احمد خان صاحب بھی ہوں گے؟ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس طرف جا رہے ہو آپ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہم نے کہا کہ جی اسلام پاکستان کے اندر نافذ کرنا ہے، تو کہا گیا کہ بندوق کے ذریعے قبول نہیں، بندوق نہیں اٹھانی، جہاد والا اور طالبان والا اور طالبانائزیشن والا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، بندوق اتار دیتے ہیں، ہاتھ میں ووٹ کی پرچی پکڑ لیتے ہیں، اور ہم نے ووٹ کی پرچی پکڑی کہ بھائی جمہوریت کے ذریعے، آئین کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر ہاؤس میں مولویوں کو، ان کے نمائندوں کو بٹھاؤ، ہم آپ کے انہی ایوانوں کے ذریعے اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تو وہاں سے بھی روکا گیا۔ اور پھر آپ کا حافظہ بھی بڑا تیز ہے ماشاءاللہ، میں آپ کے حافظے کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں۔ 75 سال میں میری جماعت، 75 سال میں میری جماعت 3 مرتبہ مرکزی حکومت کا حصہ رہی ہے، صرف 3 مرتبہ۔ 1 مرتبہ 2.5 سال کے لیے، 1 مرتبہ 5 سال کے لیے، اور 1 مرتبہ 16 مہینوں کے لیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 سال اور 2.5 سال، 7.5۔
7.5 اور 16 مہینے کتنے ہو گئے؟ 9 سال 1 مہینہ. 9 سال، جواب دو یار. 9 سال کتنے سال ہوئے ہیں پاکستان کو؟ کتنے 75 میں سے 9 سال 1 مہینہ نکالو، پیچھے کتنے سال رہ گئے جی؟ 64 سال 65 سال جی، چلو 65 سال جی جی. میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، اسی میں وہ 5 سال شامل ہیں، اسی میں شامل، اسی پہ بھی عرض کر لوں گا. آپ میری بات سن لیں، آپ کا اگر کوئی سوال ہوگا میں حاضر. چلو 9 سال 1 مہینہ ہم مکمل حکومت میں نہیں رہے. ایک مرتبہ 2 وزارتیں، دوسری مرتبہ 2 وزارتیں، تیسری مرتبہ 4 وزارتیں. اور حساب ہم سے نہیں پانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حساب ہم سے مانگ رہے ہو. 2 وزارتوں پہ حساب مانگ رہے ہو، 4 وزارتوں پہ حساب مانگ رہے ہو، پھر 2 وزارتوں پہ حساب مانگ رہے ہو. 9 سال 1 مہینے کا حساب تو مجھ سے مت مانگو، جو وزیر اعظم تھا اس سے مانگو، جو صدر تھا اس سے مانگو، جو وزیر اعلیٰ تھے اس سے مانگو. لیکن اگر مجھ سے مانگتے ہو، آؤ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان وزارتوں پر وزیر تو اپنی جگہ، میرے جماعت کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ تو اپنی جگہ، قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر تو اپنی جگہ، وزیر اعلیٰ تو اپنی جگہ، MNA MPA اپنی جگہ. آپ کی سپریم کورٹ نے لکھا ہے، آپ کے نیب نے لکھا ہے، آپ کے FIA نے لکھا ہے. آپ کی پاناما پڑھ لیں، آپ کی وکی لیکس پڑھ لیں، آپ کی ڈان لیکس پڑھ لیں، آپ کے دنیا جہاں کے کیش اور اسکینڈل اٹھا لیں. ہر ایک جماعت کا نام ہے، ہر ایک جماعت پر الزام ہے، ہر ایک جماعت کے ہاتھ کالے ہیں. اگر 9 سال 1 مہینے کے اقتدار میں میرے جماعت کے عام کارکن کے دامن پر 1 روپے کے کرپشن کا الزام کوئی ماہی کا لال ثابت نہیں کر سکتا تو ہمارے اوپر تنقید نہیں بنتی، اقتدار بنتا ہے. اقتدار ہمارے حوالے کریں. اگر 9 سال 1 مہینے میں ہم اپنے وزارتوں میں کرپشن سے پاک رہ سکتے ہیں تو اس ملک کے نظام کو بھی کرپشن سے پاک چلا سکتے ہیں. لیکن 65 سال کا حساب لو نا، کس کے پاس 65 سال کی حکومت رہی ہے. لیکن گالی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ سیاست کی بات کرتا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کو خیر بات کہتے ہیں، اور آج میرا قائد بسترا اٹھائے اور رائے گنج چلا جائے اور تبلیغی جماعت کا اچھا مقرر بن جائے تو یہی کل تک جو گالیاں دے رہے تھے پاؤں دھو کر پیئیں گے کہ مولانا سے اچھا کوئی بندہ نہیں. آج مولانا صاحب کسی مدرسے میں چلے جائیں اور بخاری پڑھانا شروع کر دیں تو کہیں گے اس سے بڑا کوئی شیخ الحدیث نہیں، کیونکہ دنیا کو آپ کے تقریر سے کوئی اعتراض نہیں. دنیا کو آپ کی تحریر، تصنیف، تبلیغ سے کوئی اعتراض نہیں. آپ 4 مہینے لگائیں، آپ 7 مہینے لگائیں، آپ سال لگائیں، آپ پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کریں، کوئی اعتراض نہیں. آپ 100 جلدوں پر کتاب لکھیں، 1000 جلدوں پر قرآن کا تفسیر لکھیں، 1,00,000 جلدوں پر قرآن کا تفسیر لکھیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. آپ اسکول کھولیں، آپ مدرسہ کھولیں، آپ مسجد بنائیں کہ ترکی کے مسجدوں کو پیچھے چھوڑ دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض اس بات پر ہے کہ مولوی کا سیاست سے تعلق کیا ہے. مولوی
سیاست سے دور رہے. یہ سیاست مولوی کے بس کا کام نہیں. اگر مولوی سیاست کرے گا تو پھر اس مولوی کو اس طرح عوام کو اور قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ قوم کا شاید سب سے بڑا مجرم یہی ہے. مولوی کے سیاست پر اعتراض کیوں؟ میں نے ابھی ایک تقریب میں قصہ سنایا کہ میرے شہید والد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 دوست تھے، نرے جاہل، ان پڑھ، بے وقوف، بچھڑ گئے. اب ایک دوست نکلا دوسرے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے کہ میرا دوست مل جائے. وہ ڈھونڈا 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 اور کہیں جا کے اس کو دوست ملا. دیکھا کہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بندے کے قبر پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے. پریشان، وہ بھی جاہل میں بھی جاہل، وہ بھی نرا جاہل میں بھی نرا جاہل، قرآن کیسے پڑھ رہا؟ کہا کیا ہوا، کہاں تم ہو گئے؟ کہا بھائی اس کا بیٹا ملا تھا، تنخواہ پہ رکھا ہے کہ میرے باپ کو ختم بخشو، بس پڑھ رہا ہوں. اچھا نوکری مل گئی ہے، تنخواہ لگ گئی؟ جی ہاں تنخواہ لگ گئی. اچھی بات ہے. یہ بھی پہنچا اس کے بیٹے کے پاس کہ بھائی میں آپ کے باپ کو ختم بخشوں گا، قرآن بخشوں گا، مجھے نوکری پہ. انہوں نے کہا ہم نے ایک رکھا ہوا ہے، دوسرے کی ضرورت. اس نے کہا اللہ نے اتنا دیا ہے، اگر 2 رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے باپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اس نے کہا یہ بات؟ اس نے کہا ہاں. کہتے جاؤ تیری بھی نوکری لگ گئی، تو بھی پڑھ جا کر. اب اس نے بھی قرآن اٹھایا اور پہنچا وہاں. آگے پہنچا تو جاہل تو تھا، اور پڑھے تو پڑھے کیا، کہے تو کہے کیا. سوچ میں پڑ گیا. سوچ کے کہا کہ کان تو لگاؤ، میرا یار کیا پڑھ رہا ہے؟ جاہل تو وہ بھی ہے، ان پڑھ تو وہ بھی ہے، وہ بھی تو پڑھ رہا ہے نا. کان لگایا تو دیکھا کہ اس کا یار پڑھ رہا تھا یہ جھوٹ کب تک چلے گا، 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 یہ جھوٹ کب تک چلے گا. تو دوسرے نے کہنا شروع کر دیا جب تک چلے چلاؤ، جب تک چلے چلاؤ، جب تک چلے چلاؤ. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف آتا ہے تو کہتا ہے یہ جھوٹ کب تک چلے گا. ہم 2-3 وزارتوں میں اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو پیچھے ہٹائیں گے. ابھی اسی ایوان کے ذریعے، ووٹ کے پرچی کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، ایوان صدر کے ذریعے ہم اسلامی نظام لائیں گے، قرآن کا قانون لائیں گے، شریعت کا نظام لائیں گے. تو زرداری صاحب آ جاتا ہے، کہتا ہے جب تک چلے چلاؤ، جب تک چلے چلاؤ، جب تک چلے چلاؤ. پھر زرداری صاحب اترتا ہے تو عمران خان صاحب آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جھوٹ کب تک چلے گا، یہ جھوٹ کب تک چلے گا. پھر کوئی اور آ جاتا ہے جب تک چلے چلاؤ، جب تک چلے چلاؤ. اب بندوق کے ذریعے بھی اسلام آپ کو قبول نہیں، جمہوریت کے ذریعے بھی آپ کو اسلام قبول نہیں، جہاد کے راستے سے بھی آپ ہمیں قرآن کا قانون، شریعت کا نظام اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں دینا چاہتے. آپ ووٹ کی پرچی، پارلیمان، آئین، جمہوریت کے راستے سے بھی ہمیں اسلام نہیں دینا چاہتے. تو آپ بتائیں پھر آپ کیسے ہمیں اسلام دیں گے؟ کیونکہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ کا جھوٹ چلنے نہیں دیں گے، اور آپ کے اس فرسودہ نظام کو ہم باہر نکال کر پھینک دیں گے، اور اس اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کر کے رہیں گے. ہمارا قصور کیا ہے؟ جہاز آپ نے خریدے، گالیاں مولانا فضل الرحمان کو، وسائل اور جزیرے آپ نے بیچے. بیٹے آپ کے لندن میں پڑھتے ہیں، مولانا کے بیٹے تو مدرسے میں پڑھے ہیں تینوں. ایک دن مولانا کا بیٹا باہر ملک کو دور کی بات پاکستان کے کسی اسکول میں بھی پڑھا ہے تو سرکاری اسکول میں، پرائیویٹ میں نہیں پڑھا. کرپشن تم کرو، ملک کا خزانہ تم لوٹو، گالیاں مولانا کو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مولوی پارلیمنٹ میں قبول نہیں، داڑھی اور پگڑی والا ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دبئی کو دیکھ لو، سعودی عرب کو دیکھ لو، قطر کو دیکھ لو، کویت کو دیکھ لو، بحرین کو دیکھ لو، کعبے کے امام کو دیکھ لو. آپ کی مسجد کا مولوی صاحب، حضرت آپ سے ہوں، آپ کی مسجد کا مولوی صاحب جمعے پہ جس دھڑلے سے تقریر کرتا ہے، آپ کو قسم دیتا ہوں کیا کبھی کعبے کے امام نے بھی اس لب و لہجے میں حکمرانوں کو للکارا ہے؟
کعبے کے امام نے. آپ کے مسجد کا امام جس طرح للکارتا ہے، کعبے کا امام سعودی حکمرانوں کو اس طرح للکارتا ہے. میں سعودی کے حکمرانوں کی پوچھتا ہوں، کیا مسجد نبوی کا امام بھی اسی طرح حکمرانوں کو للکارتا ہے؟ کیا دبئی کے کسی مسجد کا امام بھی حکمرانوں کو اس طرح للکارتا ہے؟ کیا قطر کا اور کویت کا امام بھی اسی طرح للکارتا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے مولوی کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے. کمزور سے کمزور مولوی 800، 5000، 10,000 اور 20,000 کی تنخواہ پر کام کرنے والا مولوی جب وہ دیکھتا ہے کہ ملک کے حکمران غلط کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، دین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ملک کے حکمران عالم اسلام کے لیے بغیرتی کا کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ 20,000 کی تنخواہ کی پرواہ نہیں کرتا. وہ حکمرانوں کو ایسے للکارتا ہے جیسے اس سے تکڑا کوئی پاکستان کے اندر کوئی رہبر اور رہنما نہ ہو. یہ قوت ہم نے مولوی کو بخشی ہے. یہ قوت مولوی کو بخشنا یہ عالمی استعمار کو قبول نہیں، اس لیے مولوی سیاسی میدان میں قبول نہیں. کیوں؟ ہمارا قصور یہ ہے، جمعیت علماء کا قصور یہ ہے کہ مفتی محمود نے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے، حضرت مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ نے، حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کا قانون پارلیمنٹ سے پاس کروا کر پاکستان میں قائدیانیوں کو کافر قرار دلوایا. ہمارا قصور یہ ہے کہ میری جماعت کے ممبران نے اسمبلی سے قانون پاس کروایا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو 10 سال کے لیے جیل جائے گا. ہمارا قصور یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو حکم دیتا ہے جناب بھٹو کے لیے کہ بھٹو کو وزیر اعظم کے کرسی سے اتارو، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ میں سے کسی نے بھٹو دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس نے بھٹو دیکھا. بتائیں، بھٹو سے بڑا کوئی لیڈر تھا؟ عوام کے اندر کوئی طاقتور لیڈر تھا؟ لاکھوں کا مجمع لگتا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا اتارو کرسی سے. اترا یا نہیں اترا؟ جواب دو یار. مجھے خوشی ہوگی کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. اترا کہ یا نہیں اترا؟ پھر اسی وزیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا پھانسی پہ لٹکاؤ. لٹکا یا نہیں لٹکا؟ جی بولو بھائی. طاقتور پاکستان کا وزیر اعظم، عوام کے دلوں پہ راج کرنے والا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پہ لٹک گیا. پھر بے نظیر کے لیے حکم آیا اتارو وزیر اعظم کے کرسی سے. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بے نظیر کرسی سے اتری یا نہیں اتری؟ وزیر اعظم. پھر حکم آیا میرے حضرت قبلہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اتارو وزیر اعظم کے کرسی سے. اترا یا نہیں اترا؟ پھر کہا جیل بھیجو، گیا کہ نہیں گیا؟ پھر کہا ملکیت ضبط کرو، کی یا نہیں کی؟ پھر حکم آیا یوسف رضا گیلانی کے لیے اتارو وزیر اعظم کے کرسی سے. اترا یا نہیں اترا؟ گھر گیا یا نہیں گیا؟ اتنی طاقتور سپریم کورٹ جس وزیر اعظم کو چاہے کرسی سے اتار دے، جس کو چاہے جیل میں بھیج دے، جس کو چاہے پھانسی پہ لٹکا دے. اسی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہو، جاؤ طارق روڈ کی مدینہ مسجد کو گراؤ، اور آ کے 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ دو کہ مسجد گر گئی. اور پھر آپ کی جمعیت علماء کھڑی ہو جائے اور ممبر پر کھڑے ہو کے کہے کہ چیف جسٹس صاحب ٹھنڈے ہو جاؤ، ماں کا دودھ پیا ہے تو مسجد تو دور کی بات، مسجد کی ایک اینٹ بھی گرا کر دکھا دیں. آج چیف جسٹس نہیں مسجد کھڑی ہے، آج چیف جسٹس نہیں مسجد کھڑی ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ سے قائدیانیوں کو کافر قرار دلوایا. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے عزت اور ناموس کے قانون پاس کروائے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا دامن کرپشن سے پاک ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کے قانون کی بات کرتے ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مسجد کی چوکیداری کرتے ہیں. ہمارا
قصور یہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی قانون پاس کرتی ہے کہ اگر نوجوان بیٹی پوری رات گھر سے باہر گزار دے، باپ پوچھے گا نہیں، باپ پوچھے گا، 6 مہینے کے لیے جیل جائے گا۔ جمعیت علماء کھڑی ہو گئی اور جمعیت علماء نے کہا ہم آپ کے اس بل کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ باب الاسلام سندھ کی قرارداد پاس کرانے والی سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا کہ سندھ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھنے پر پابندی ہوگی۔ ہم نے کہا تمہارے اس بل کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ پوری دنیا گونگی شیطان بنی بیٹھی ہے، معذرت کے ساتھ مسلم حکمران بے غیرتی کا کردار ادا کر رہے ہیں، امت مسلمہ بے حس بنی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، فلسطین پر حملہ کیا، تو پوری دنیا کے مسلم لیڈر اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ پہلا مسلم لیڈر، مسلمان عوام کا پہلا لیڈر میرا قائد مولانا فضل الرحمان تھا، جس نے قطر پہنچ کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور خالد مشعل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہا اگر امریکہ آپ پر ظلم کرتا ہے، ہم نے نہ کل امریکہ کی غلامی کو برداشت کیا تھا نہ آج کرتے ہیں، اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان اور پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ جب پوری دنیا خاموش، ابھی میں نے 2 دن پہلے قطر کا دورہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر میں جناب اسماعیل ہنیہ سے ملا، کیونکہ عید کے دن اس کے 2 بیٹے شہید ہوئے، عید کے دن اس کے 4 پوتے شہید ہوئے۔ میں تعزیتی پیغام لے کر 2 دن پہلے قطر گیا، میں کل واپس آیا وہاں سے، اور جب میں جناب اسماعیل ہنیہ سے ملا تو مجھے اسماعیل ہنیہ نے کہا اور مولانا صاحب کو فون پر کہا کہ مولانا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن میں آپ کا راستہ صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ دنیا کی کسی اسٹیج پر حماس کے قیادت کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کراچی ہو یا کوئٹہ، لاڑکانہ ہو یا پشاور، اکیلی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی جس کے اسٹیج سے اسماعیل ہنیہ بھی تقریر کر رہا تھا، خالد مشعل بھی تقریر کر رہا تھا، ناجی زہیر بھی تقریر کر رہا تھا۔ آپ کو سزا ملی ہے تو قبلہ اول اور فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی۔ اور میں نے کہا جناب اسماعیل ہنیہ کو کہ اگر یہ سزا ہے کہ ہم قبلہ اول کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، اگر ہمیں الیکشن میں اس لیے ہرایا گیا ہے کہ امریکہ بہادر، اسرائیل ناراض ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کی حمایت کیوں کی ہے، رب محمد کی قسم یہ سودا سستا ہے، ہمیں یہ ہار قبول ہے، نہ کل قبلہ اول کو چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑا ہے، نہ آئندہ کل قبلہ اول کو چھوڑے گا۔ اور اسی سلسلے میں 2 مئی کو ہم نے عوامی ریفرنڈم رکھا ہے، اور آج کے اس مجلس کا بنیادی مقصد 2 مئی کے عوامی اسمبلی کے ذریعے 4 دروازے سے آئے ہوئے حکمرانوں کو پیغام دینا ہے۔ 2 مئی کے جلسے کے 4 ایجنڈے ہیں۔ پہلا کہ ہم آئین کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا عوام ان 40 اسمبلیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک کے اندر شفاف انتخابات کرا کر اس ملک کے اقتدار کی باغ دوڑ رسول اللہ کے وارثوں کے حوالے کی جائے۔ مجھے بتائیں یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ بھائی بتاؤ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ ایجنڈا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور دوسرا ایجنڈا ہے قبلہ اول بیت المقدس کے ساتھ کھڑے ہونے کا، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ دوسرا ایجنڈا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ دوسرا ایجنڈا ہے امریکہ اور اسرائیل کو بتانے کا کہ پاکستان کے یہ مظلوم، پاکستان کے یہ غیور
پاکستان کے یہ باغیرت اور باہمت نوجوان بوڑھے غزہ کے ساتھ، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارے ظلم اور بربریت کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں یہ ایجنڈا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بتاؤ بھائی یہ ایجنڈا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قبلہ اول کے لیے اور فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے آواز اٹھانا درست ہے یا غلط ہے؟ اور تیسرا ایجنڈا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک کیس میں ختم نبوت کے قانون کی غیر ضروری تشریح کی ہے جس کی ضرورت نہیں تھی، اور ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، قائدیانیوں کو ریلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے، ختم نبوت کے قانون کو توڑنے اور مروڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 2 مئی کے جلسے کے ایجنڈوں میں ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک بھی غیرت مند مسلمان زندہ ہے، کسی مائی کے لال کو ختم نبوت کے قانون کے ساتھ ہاتھ جڑانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور جج ہو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ختم نبوت کے قانون کے ساتھ ہاتھ جڑان کر سکے۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، اور قیامت کی صبح تک قادیانی کافر رہے گا۔ مجھے بتائیں کہ یہ ایجنڈا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولو بھائی یہ ایجنڈا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور چوتھا ایجنڈا سندھ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے، ڈاکو راج عروج پر ہے، اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ آج کوئی 50,000 کی موبائل رکھنے والا بھی گھر سے صبح نکلتا ہے تو شام کو اس خیال میں نکلتا ہے کہ میں آؤں گا یا لاش آئے گی، یا موبائل بچاؤں یا جان بچاؤں۔ موبائل بچائی تو جان نہیں بچے گی، جان بچائی تو موبائل نہیں بچے گی۔ آج حالت یہ ہے 800 بندے کندکوٹ کشمور میں، شکارپور میں، جیکب آباد میں، گھوٹکی میں، سکھر میں ڈاکو کے پنجے میں ہیں، اور ڈاکو صرف ان کو اغوا نہیں کر رہے ہیں، صرف مار نہیں رہے، معصوم بچوں کو ننگا کر کے ان کے ساتھ زنا کر کے ان کی ویڈیو بنا کر ان کے والدین کو بھیج رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پہلے سے جو 6 سال 8 سال 10 سال کا بچہ ڈاکو کے پاس ہو، اس ماں باپ کے کلیجے پر کیا صورتحال ہوگی، اور پھر جب اس کو اوپر سے یہ ویڈیو پہنچے کہ ڈاکو اس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ جیتے جی وہ ماں باپ مریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم سندھ کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، ہم سندھ کو اسٹریٹ کرائم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، یہ بزرگوں کی دھرتی ہے، یہ اولیاء کی دھرتی ہے، یہ امن اور امان کی دھرتی ہے۔ یہاں دہشت گردی نہیں چلے گی، یہاں ہمیں امن امان چاہیے، اور سندھ کے حکمرانوں کو امن امان دینا ہوگا یا پھر اقتدار چھوڑ کر گھر جانا ہوگا۔ مجھے بتائیں یہ ایجنڈا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ 4 ایجنڈے ہو گئے۔ ایک کہ پارلیمان کے ذریعے، آئین کے ذریعے اسلامی نظام دو۔ دوسرا قبلہ اول غزہ اور غزہ کے مظلوم مسلمان۔ تیسرا کسی مائی کے لال کو ختم نبوت کے قانون سے ہاتھ چڑھان کی اجازت نہیں دیں گے۔ چوتھا پرامن سندھ، پرامن سندھ، اسٹریٹ کرائم اور ڈاکو راج اور ڈاکو کلچر نامنظور۔ تو بتائیں کہ اس ایجنڈے پہ جلسہ کرنا مولانا صاحب اور میری جماعت ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے؟ بولو بھائی ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے؟ اگر ٹھیک کر رہی ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے مولوی تم جانو اور تمہارا کام جانے، ہم سوئے ہوئے ہیں؟ بولو بھائی مولانا فضل الرحمان جانے اور اس کا کام جانے، راشد سمرو جانے اس کا کام جانے، یا آپ نے ہمارا بازو بننا ہے، آپ نے ہماری قوت اور طاقت بننا ہے؟ آپ 2 مئی کے جلسے کے کامیابی کے لیے آج سے محنت کریں گے، خود بھی شرکت کریں گے، ساتھیوں کو بھی شرکت کروائیں گے؟ پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے؟ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ کوئی بات اگر بری لگی ہو تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔